آج پورے گاؤں میں خوشی کا سما تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ لوگ جشن منا رہے تھے کیونکہ آج ان کے سب سے اچھے بادشاہ کی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ملکہ اور بادشاہ نے اس کا نام شہزادی انیکا رکھا۔ شہزادی انیکا کو محل کے چبوترے پر سب لوگوں کو دکھایا گیا اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس گاؤں کا مستقبل میری شہزادی انیکا ہے۔ میرے بعد پورے گاؤں کو سنبھالنے والی صرف شہزادی انیکا ہوگی۔ سب اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ بادشاہ سب کا خیال رکھتے تھے۔ ملکہ گاؤں کی تمام خواتین کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ ایک روز بادشاہ کے ماموزاد بھائی نے اچانک اس گاؤں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت شہزادی انیکا 9 سال کی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کو ان کے چچا زاد بھائی نے اغوا کر لیا اور قید کر دیا۔ پورے گاؤں پر حکمرانی کر لی۔ وہ بہت بری طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی فطرت سانپ سے کم نہیں تھی۔ اس نے پورے گاؤں کو اپنے اختیار میں کر لیا اور لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگا۔ لیکن شہزادی انیکا کا کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ سب لوگ اس بادشاہ کی حکومت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ لوگ اپنی شہزادی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ شہزادی انیکا ایک پائرٹ کے گروہ میں تربیت پا رہی تھی۔ اچانک ندی پر سے ایک جہاز اترا جس کا استقبال کرنے کے لیے قزاقوں کا سب سے بڑا حکمران کھڑا تھا۔ وہ ان کے لیے باعث عزت تھا کیونکہ وہ ان کا سردار تھا۔ شہزادی انیکا ان کے درمیان میں رہتی اور وہ بہت بڑی فائٹر بن چکی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی، بالکل کسی شہزادے کی طرح۔ سردار پائرٹ نے شہزادی انیکا کو اپنے پاس رکھنے کا صرف ایک ہی شرط رکھی۔ سردار پائرٹ نے کہا کہ اگر تم اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی بلا کا مقابلہ کرو جس کا مقابلہ آج تک بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکا، تو میں تمہیں قزاقوں کے گروہ میں شامل کر لوں گا۔ ہاں، لیکن اگر تم میری ذہانت پر پوری اتری تو۔ شہزادی پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھی اور بولی، کیوں؟ تمہیں میری ذہانت پر کوئی شک ہے؟ میں ابھی آتی ہوں۔ سب لوگ ایک طرف کھڑے تھے اور شہزادی پل پار کر کے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ شہزادی انیکا جوں ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود غار کے قریب پہنچی تو ایک آنکھ والی بلا شہزادی کے سامنے آئی۔ وہ بولی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا جو تم یہاں پر آ گئی۔ شہزادی انیکا بولی، ہاں ضرور، لیکن میرا گوشت بہت کڑوا ہوگا۔ کوئی نہیں، مجھے تو کڑوا گوشت بہت پسند ہے۔ شہزادی انیکا نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں۔ شہزادی انیکا 2 قدم پیچھے ہوئی اور اپنے ہاتھ کو
یوں ایک طرف موڑ دیا اور اپنے میان سے ایک آئینہ نکال کر ایک آنکھ والی بلا کے سامنے کر دیا۔ بلا کے ہاتھ چھوٹے تھے، اس کی آنکھ تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ نہیں، میں اپنی آنکھیں کیسے بند کروں؟ یہ تم نے کیا ڈال دیا میری آنکھ پر؟ سورج کی روشنی جو ہی آئینے پر پڑی تو منعکس ہو کر ایک آنکھ والی بلا کی آنکھوں کو چیرتی ہوئی گئی۔ وہ بے اختیار ہو کر دوڑنے لگی۔ شہزادی چوٹی سے پیچھے ہو گئی۔ چوٹی کی دوسری طرف ایک نہر تھی اور وہ بلا وہاں پہ گر گئی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ شہزادی پر اعتماد طریقے سے واپس گئی۔ سب بہت خوش ہوئے۔ لہٰذا سردار پائرٹ نے شہزادی انیکا کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ سب بہت خوش تھے۔ وہ تربیت یافتہ پائرٹ بن چکی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے بابا کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اسے ایک فوج کی ضرورت ہے جو کہ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ تھی سب سے بڑے سردار کے بھائی نویان پائرٹ کے پاس۔ لہٰذا اس نے سردار پائرٹ کو اپنے بھائی کے ہاں بھیجا کہ وہ مجھے اپنی فوج دینے پر رضامند ہو جائے۔ سردار پائرٹ چونکہ پہلے ہی شہزادی سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی سے بات کرنے کی حامی بھر لی۔ کافی بحث و مباحث کے بعد سردار پائرٹ کے بھائی نویان نے اپنی فوج دینے کی حامی بھر لی، لیکن اس سے پہلے شہزادی کو اپنے گاؤں واپس جانا تھا۔ شہزادی بھیس بدل کر اپنے گاؤں میں گئی۔ وہاں پر اس نے اپنے بابا اور ماں کا پوچھا۔ انہوں نے جب بتایا کہ بادشاہ اور ملکہ کو اس ظالم بادشاہ نے کہیں دور رکھا ہے تو وہ بہت اداس ہوئی۔ وہ محل گئی۔ محل میں اس سے ایک لڑکی ٹکرائی۔ وہ بولی، شہزادی انیکا؟ نہیں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتی وہی خوبصورت چہرہ۔ آپ کہاں تھی؟ میں تم مہربانی کر کسی کو مت بتانا، میں یہاں پر اپنے بابا کو بچانے آئی ہوں۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی سلطنت کو اس ظالم بادشاہ سے واپس لے لوں گی۔ وہ بولی، میں تمہاری دوست ہوں، جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ فکر مت کریں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شہزادی انیکا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اپنی دوست کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا اور تمام تر انتظامات کے بارے میں انہوں نے اس سے مشورہ کیا۔ وہ لڑکی بول کر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت دوپہر کو نہر کے قریب تیراکی کرنے جاتے ہیں اور اس وقت ان کے پاس محافظ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہی بالکل ٹھیک موقع ہوگا، آپ اس وقت حملہ کر دیجیے گا۔ شہزادی انیکا نے کہا، اوہ شکریہ، تمہارا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر شہزادی انیکا وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز جب بادشاہ وہاں پر تیراکی کرنے آیا تو شہزادی انیکا نے بادشاہ سلامت پر حملہ کر دیا۔ یہ کیا؟ یہاں پر تو شہزادی انیکا کا حملہ الٹ پڑ گیا۔ شہزادی انیکا کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکی بادشاہ سلامت کے ساتھ نمودار ہوئی اور بولی، تم مجھ پر اتنی جلدی یقین کر لو گی؟ تم واقعی میں بہت بڑی بیوقوف شہزادی ہو۔ بادشاہ بولا اور کہنے لگا، ہاں ہاں ہاں، دیکھا پھر، تجربہ ہوتا ہے۔
میں نے آخر تمہیں تمہارے بابا کی طرح ہرا ہی دیا۔ اتنے میں شہزادی انیکا نے اپنا ماسک اتارا، اور یہ کیا؟ ماسک کے نیچے تو سردار پائرٹ تھا۔ شہزادی انیکا درخت سے اوپر گری اور بادشاہ سلامت کی گردن پر چاقو رکھ کر بولی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ بادشاہ حیران رہ گیا، یہ کیا؟ تم کہاں سے آ ٹپکی؟ شہزادی بول کر کہنے لگی کہ جس روز میرا تم سے ٹکراؤ ہوا، اس روز میں نے محل تک تمہارا پیچھا بھی کیا اور تمہیں لگا کہ میں چلی گئی۔ وہ لڑکی بول کر کہنے لگی، میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ تم میرا پیچھا کر رہی ہو، اور جو محافظ تمہارے محل میں موجود ہے نا، وہ بھی تمہارا نہیں ہے، بلکہ ان سارے محافظوں کو میں نے رات میں ہی ختم کر دیا تھا، اور وہاں پر موجود محافظ میرے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر چونک اٹھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ شہزادی نے بادشاہ کی فوج کو شکست دے دی اور پھر اپنے ماما بابا کو محل کے تہہ خانے کی جیل سے نکالا۔ گاؤں والے بہت خوش تھے کہ ان کی شہزادی واپس آ گئی۔ سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ شہزادی پھر سے اپنے ماں باپا کے پاس رہنے لگ گئی۔ شہزادی نے بالکل بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے ماما بابا کو رہا کروا لیا اور اپنے گاؤں والوں کو ظالم بادشاہ سے بھی نجات دلائی۔ بہت پہلے، جب بادشاہوں کا دور تھا، کسی گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام جہاں داد تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، خرم شہزادی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ شہزادی خرم زیورات کی دیوانی تھی۔ اس کے پاس بہت خوبصورت دوسرے ممالک کے مختلف قسم کے زیورات موجود تھے۔ گاؤں میں ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا تھا۔ ایک روز شہزادی خرم کو گاؤں کی کٹنی نے ایک طلسمی ہار کے بارے میں بتایا۔ شہزادی اس کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بابا سے وہ ہار لانے کے لیے بولا۔ دنیا کا خوبصورت ترین ہار تھا وہ۔ اگلے دن بادشاہ اپنی لاڈلی شہزادی کی خواہش پوری کرنے نکل پڑا، کیونکہ وہ بادشاہ کی لاڈلی تھی۔ بادشاہ اس کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتے تھے۔ 2 دن بعد بادشاہ محل واپس لوٹے۔ شہزادی خرم ہار دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی کی تو جیسے جان ہو اس ہار میں۔ ایک روز شہزادی اس ہار کو پہننے لگی تو اچانک ہار ٹوٹ گیا۔ شہزادی خرم اداس ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے جب خرم کو بتایا کہ اس ہار کو جوڑنے والے کو اپنی جان دینا پڑے گی کیونکہ یہ طلسمی ہار ہے، تو شہزادی خرم رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، مجھے یہ ہار کسی بھی قیمت پر چاہیے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ شہزادی کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اس ہار کو جوڑے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ لیکن لوگ انعام کے بدلے اپنی جان گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لکڑہارا فضل رہتا تھا۔ وہ اپنی بیمار بہن کے ساتھ رہتا تھا۔
وہ اپنی بیمار بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ ہار جوڑ دوں تو بادشاہ کی طرف سے ملنے والے انعام سے میں اپنی بہن کا علاج کروا سکتا ہوں۔ چنانچہ اگلے روز وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہار جوڑنے کے لیے درخواست کی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اس ہار کو جوڑنے والا اپنی جان گنوا دے گا۔ فضل اپنی ضد کا پکا تھا اور اسے اپنی بہن کا علاج بھی تو کروانا تھا، لہٰذا اس نے بادشاہ سلامت کو ہاں کہہ دی۔ اگلے روز فضل کے سامنے ہار پیش کیا گیا۔ فضل نے ہار کو اچھی طرح دیکھا۔ فضل نے ہار جوڑنے کے لیے دھاگا اور شہد کی ایک بوتل منگوائی۔ ہار منگوانے کے بعد اس نے تمام موتیوں کو ترتیب سے رکھا اور دھاگے اور موتیوں کو شہد لگا دیا۔ شہد لگا دینے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ ساری رات چیونٹیاں شہد کی خوشبو سونگھ کے وہاں آتی رہیں اور دھاگے کی ترتیب کے لحاظ سے وہ دھاگے کو کھینچتی گئیں۔ جیسے جیسے دھاگا کھینچتا چلا گیا، ہار کے موتی اس ہار میں پروئے جانے لگے۔ یوں وہ ٹوٹا ہوا ہار چیونٹیوں اور شہد کی مدد سے دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ فضل نے وہ ہار بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فضل کو انعام و اکرام سے نوازا۔ شہزادی کے پاس جب ہار پہنچا تو شہزادی نے کہا کہ یہ ہار میرا نہیں، یہ ہار نکلی ہے۔ فضل نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا۔ بغیر سوچے سمجھے بادشاہ سلامت نے فضل کو بلایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ فضل کہتا رہا کہ یہ ہار وہی ہے۔ فضل نے بادشاہ سلامت سے درخواست کی کہ وہ انہیں ایک دن دے جس میں وہ اس کا ہار لوٹا دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد فضل کو دوبارہ دربار میں بلایا گیا۔ فضل ایک ہار لے کر آیا۔ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کو فضل پہ بھروسہ نہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے شاہی سونار کو بلایا۔ شاہی سونار نے دونوں ہار کا جائزہ لیا اور بادشاہ کو یہ بات بتائی کہ وہ ہار جو پہلے جوڑا گیا تھا وہی اصلی ہار تھا۔ اس مرتبہ جو ہار بادشاہ سلامت نے انہیں دکھایا وہ نکلی ہار تھا۔ بادشاہ سلامت فضل سے اپنی بدسلوکی پر بہت پشیماں ہوئے اور ان کی ذہانت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نہ صرف فضل کو انعام سے نوازا گیا بلکہ فضل کی بہن کا علاج بھی کروایا گیا اور بادشاہ نے فضل کو خاص وزیر مقرر کیا۔ یوں فضل کی ذہانت سے اس کی بہن کا علاج بھی ہوا اور وہ وزیر بھی بن گیا۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو حقیر جان کر بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بہت پرانی بات ہے، دور کسی جنگل میں ایک غار کے اندر بہرام جادوگر رہتا تھا۔ وہ بہت خطرناک جادوگر تھا۔ وہ اپنے جادو کو دوسری مخلوق پر آزماتا تھا۔ اس نے انسانوں کے بہت سے بچوں پر ظلم کیا، بہت سی پریوں کو بھی قید کیا۔ اس بار اس نے ایک جادو کا محل تیار کیا جس میں اس نے بہت سے پھول لگائے۔ یہ پھول عام نہیں تھے، یہ زہریلے پھول تھے۔ اسے اپنے اس جادو کے لیے ایک بچی کی ضرورت تھی، ایک خاص بچی۔ اس نے اپنے جادو کی مدد سے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر سلطنت کی ملکہ تہنیت کے ہاں شہزادی کی پیدائش ہوئی۔ جادوگر کو اس کی خبر ہو گئی۔ ملکہ اور بادشاہ بہت خوش تھے۔ وہ جیسے ہی شہزادی تمکنت کے کمرے کی طرف لپکے، وہاں پر شہزادی موجود ہی نہیں تھی۔ ملکہ تہنیت جذبات پر قابو نہ پا سکی اور رونے لگی۔ بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کو کہیں سے ڈھونڈ کے لایا جائے، لیکن شہزادی یوں تھی جیسے پیدا ہی نہ ہوئی ہو۔ بادشاہ نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا۔ اب بادشاہ مایوس ہو چکا تھا، لیکن ملکہ تہنیت ماں تھی، اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ ادھر جادوگر اس جادوئی محل میں شہزادی کو قید کر کے بیٹھا تھا۔ یہاں جادوگر نے ایک غلطی کر دی۔ اسی محل کے تہہ خانے میں ایک طوطا تھا جس میں جادوگر کی جان تھی۔ دن گزرتے گئے، ملکہ اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپتی رہی۔ ادھر شہزادی تمکنت اس جادو کے محل میں زہریلے پھولوں میں رہتی تھی۔ ان پھولوں کے زہر کا اثر شہزادی کے جسم پر ہونے لگا۔ ملکہ کے پاس بہت سے نسلی کبوتر تھے۔ جب سے شہزادی گمشدہ ہوئی تو ملکہ نے اپنے کبوتروں کو تربیت دینا شروع کر دی کہ ایک روز وہ شہزادی کو ڈھونڈ کر لائیں گے۔ شہزادی تمکنت بہت خوبصورت تھی۔ ملکہ نے شہزادی کی پیدائش کا خاکہ بنوایا۔ انہوں نے ایک شاہی مصور کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کا خاکہ تیار کرے۔ پھر اس کبوتر کو تربیت دی گئی کہ وہ کہیں سے بھی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے۔ کبوتر بھی نسلی تھا۔ 17 سال بعد کبوتر محل سے نکلا۔ ملکہ کا خط کبوتر کے پاس تھا۔ اس خط میں شہزادی کو ملکہ نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی۔ شہزادی نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، اداس رہنے لگی۔ ادھر جادوگر شہزادی کے 20 سال پورے ہونے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ شہزادی کی طاقتوں کو استعمال کر کے پوری دنیا پر حکومت کر سکتا تھا۔ 3 دن کی مسلسل اڑان کے بعد کبوتر بالکنی میں کھڑی ایک خوبصورت شہزادی تک پہنچ گیا اور وہ خط شہزادی کو دے دیا۔ شہزادی نے وہ خط پڑھا
وہ بہت حیران ہوئی کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ پھر اس نے ملکہ کو جوابی خط دیا کہ اس کی آنکھ جب سے کھلی اس نے اپنے ارد گرد جادوئی دیواروں والے محل کو ہی پایا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ شہزادی جادوگر کے قید میں ہے، اور وہ جادوگر صرف بہرام جادوگر ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ شہزادی کے مل جانے پر بہت خوش ہوئی۔ شہزادی کی بات کو ملکہ نے خفیہ رکھا۔ انہوں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ملکہ نے شہزادی کو پھر ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ وہ محل کا جائزہ لے۔ مزید بتایا کہ وہ بہرام جادوگر کی قید میں ہے۔ شہزادی جادوگر کا نام سن کر ڈر سی گئی، لیکن پھر کبوتر نے شہزادی کو ملکہ کی ایک انگوٹھی دی۔ وہ ایک جادوئی انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی شہزادی کی حفاظت کے لیے تھی۔ شہزادی انگوٹھی پہن کر محل کی تلاشی لینے لگی۔ شہزادی مایوس ہو گئی کیونکہ انہوں نے محل کا کمرہ کمرہ دیکھ لیا۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھ گئی۔ ادھر جادوگر دوسرے جادو میں مصروف تھا۔ اسے شہزادی کی اس قدم کی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ جب شہزادی تھک گئی تو اس کی نظر ایک طوطے پر پڑی۔ اس نے اس طوطے کو پکڑا اور دیکھنے لگی۔ شہزادی نے دیکھا کہ طوطے کے گلے میں ایک چین ہے۔ شہزادی نے وہ چین توڑ ڈالی۔ چین کے ٹوٹتے ہی محل گرنے لگا۔ جادوگر تڑپ تڑپ کر مرنے لگا۔ وہ خوفناک محل اچانک پریستان میں تبدیل ہو گیا۔ پریاں تو اس جادوگر کے چنگل میں تھی، لیکن شہزادی کی وجہ سے وہ آزاد ہو گئیں۔ انہوں نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ایک سفید پری نے شہزادی کو اس کے محل تک پہنچا دیا اور سب کو حقیقت بتائی۔ ملکہ شہزادی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سب شہزادی کے واپس آنے پر بہت خوش تھے۔ بادشاہ نے جشن کا اعلان کروایا۔ شہزادی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔